یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ارشد شریف جو ہے تو کوئی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اور کچھ بریک کرنے والا تھا. اب مزید ارشد شریف نے کیا بریک کر دینا تھا؟ سب کو پتہ ہے اس ملک کے جنرلز بھی مالدار ہیں، نواز شریف بھی مالدار ہے، زرداری صاحب بھی مالدار ہیں، عمران خان صاحب بھی مالدار ہو گئے ہیں، اب تو ہو گئے ہیں. خیر، تو اب کیا آپ نے بریک کر دینا تھا؟ نواز شریف سے اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ پورا 4 6 7 مہینے وہ ٹرائل کورٹ آتا رہا خواجہ حارث کے ساتھ، سپریم کورٹ میں ذلیل ہوتا رہا جے آئی ٹی کے سامنے. اچھا، جیل وہ چلا گیا. اس کے بیٹے کو اب گونگلو کہہ کے بلاتے ہیں، اس کے گھر کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں روزانہ، جی وہ پی ٹی آئی کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے. تو اب مزید آپ نواز شریف کا کیا بریک؟ وہی صحافی ہیں. اچھا، جمیل فاروقی کو اب دیکھیں، کہتے ہیں میں گھر میں گھس کے ماروں گا. یار آپ کو تو 1 2 پھینٹے بنتے تھے، آپ کیا مطلب ہے گھر میں گھس کے ماروں گا؟ آپ پچھلے کئی سالوں سے پالش لگائے جا رہے ہیں فوج کو، اب آپ کو اس گھر میں گھس کے ماریں گے؟ ارشد شریف کو کس نے مارا؟ دیکھیں، اس میں اس چیز پہ انالیسس کرنے سے پہلے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا، پہلے جو مارکیٹ میں 3 مختلف تھیوریز چل رہی ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں. تو پہلی تھیوری کیا ہے؟ پہلی تھیوری یہ ہے کہ ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے مروایا. کیوں مروایا؟ اس لیے مروایا کہ بیچ وہ فوج پہ کرٹیسزم کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے بہت زیادہ. دوسری تھیوری کیا ہے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ارشد شریف کو پی ایم ایل این نے مروایا. اچھا جی، پی ایم ایل این نے کیوں مروایا؟ کہ جی وہ کوئی ایسی سٹوری بریک کرنے والے تھے ان کی کرپشن کی کہ جو روکنی تھی انہوں نے، اور وہ روکنا بڑا ضروری تھا، ورنہ پی ایم ایل این کا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. تیسرا ہے کہ ان دونوں نے مل کے ارشد شریف کو مروایا. اچھا جی، مل کے کیوں مروایا ہے؟ کہ جی چونکہ وہ خان صاحب کو ہٹانا ضروری پڑ گیا تھا، اور خان صاحب ملک سے کرپشن ختم کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این نے مل کے ارشد شریف کو ہٹایا. وہ کچھ بریک کرنے والا تھا، کوئی سٹوری بریک کرنے والا تھا، یا ان کو کرٹیسائز کر رہا تھا. اب ایک ایک کر کے تینوں کو انالائز کرتے ہیں. پہلی جو پلی جو سب سے پہلے خان صاحب نے الزام لگایا، مختلف صحافی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میڈیا پہ آج کل یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انڈائریکٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اس پہ میری رائے یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ارشد شریف کو مروایا ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آج سے کئی سال پہلے جب آسمہ جہانگیر وفات پا گئیں، تو میں نے اپنے جاننے والے فوجی دوست سے کہا، میں نے کہا یار کہیں آپ لوگوں نے تو اس کو نہیں مروایا؟ تو وہ ہنس پڑا آگے سے، اور اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے. الٹا آسمہ جہانگیر کو تو ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی اور اس کو مار کے ہم پہ نہ ڈال دے. تو مجھے اس کی بات میں تھوڑی بہت لاجک سمجھ آئی. دوسرا، میں نے یہ سوچا کہ شی واز 64 ایئرز اولڈ وین شی ڈائڈ. اگر اس کو مروانا ہوتا بہت پہلے مروا دیتی آرمی. ٹھیک ہے، اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، شی یوز ٹو کرٹیسائز دی آرمی، لیکن اس کے باوجود اس کو پروٹیکٹ کیا آرمی نے. بہت ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کہتی بھی نہیں ہیں. تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دودھ کی دھلی ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں آپ نے نوٹ کیا ہو تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر کبھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی بھی تھی ماضی میں، اب انہوں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیے. اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے، بلکہ بہت ظلم کرتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے؟ آپ کا کریئر ختم کرتی ہے. جرنلسٹ کا خاص طور پہ، جو جرنلسٹ ضرورت سے زیادہ ان کے مطابق ان پہ کرٹیسائز کر رہا ہو، یا بہت زیادہ ان کو تھریٹ فیل ہو، تو ایسے جرنلسٹ کو کا فوج کریئر ضرور ختم کر دیتی ہے. لیکن بہت عرصے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے. پھینٹا لگا دیں گے آپ کو، 1 2 تھپڑ شپڑ ویگو شیگو کمیز شمیز پاڑ دیں گے آپ کی، لیکن مروانا، ایسیسینیٹ کرنا، وہ بھی کینیا میں جا کے، ادھر بڑے آسانی سے ایسیسینیٹ کیا جا سکتا تھا ارشد شریف کو. تو اس تھیوری کو میں کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری آرم فورسز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ڈیسپریشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے آئے، اور انہوں نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا اس الزام کو. اور میں ایک بات آپ سے کہوں کہ جس نے بھی ارشد شریف کو اسیسینیٹ کیا ہے، اس کا مین ٹارگیٹ ہماری آئی ایس آئی تھی. وہ اس لیے، اب آپ دیکھیں نا، معید پیرزادہ
صابر شاکر اور بھی ایک ایک کر کے صحافی ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ارشد شریف کی اسیسینیشن کو ایز ڈیفینس لے رہے ہیں ایزائلم سیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں نا جی وہ ارشد شریف کو انہوں نے مار دیا. تو میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے اسیسینیٹ نہیں کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف نے کرٹیسائز کر رہا تھا نا ان کو. تو کرٹیسائز تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں, عمران ریاض بھی کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس پر ایف آئی آریں ہوئیں ان کو اوپر, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ عمران ریاض پہ ایف آئی آرز ہوئیں, ارشد شریف پہ ایف آئی آرز ہوئیں, یہ جو ایاز امیر صاحب ہیں ان کی قمیض شمیز پھاڑی گئی. ان جرنلسٹ کو کیوں فوج نے اتنا زیادہ خود یا اپنی گورنمنٹس کے تھرو, پی ایم ایل این کے تھرو کیوں اتنا زیادہ ان کو کرٹیسائز کیوں اتنا زیادہ انہوں نے اس کو ظلم کیا ان پہ؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہیں نمک حرام صحافی. یہ سارے وہ صحافی ہیں ود رسپیکٹ ٹورڈز دی سول آف ارشد شریف, آئی ریئلی رسپیکٹ یو اینڈ یور فیملی, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس کانٹیکسٹ میں تو میں کہوں گا وہ یہ ہے, عمران ریاض, ارشد شریف, جمیل فاروقی, ایاز امیر کا میں نام اس میں نہیں لیتا, ہی از ادروائز اے گریٹ جرنلسٹ اینڈ ویری کمپیٹنٹ, لیکن اس طرح کے جو صحافی ہیں عمران ریاض ٹائپ, یہ انہوں نے اپنا پورے کا پورا کریئر فوج کو پالش لگا کے بنایا, پورے کا پورا کریئر. آپ 2007-8 سے سٹارٹ ہو جائیں, جب سے یہ اینکر شینکر بنے تھے, شروع ہیں فوج کو پالش لگا رہے ہیں اور فوج کو پالش لگا رہے ہیں. زرداری کو مسٹر 10%, نواز شریف کو چور, اور اس کے بعد ان کے اس پروجیکٹ میں ایڈیشن ہو گئی عمران خان کی, تو ساتھ ساتھ فوج کو بھی پالش لگا رہے ہیں, عمران خان کو بھی گلوریفائی کر رہے ہیں. بعد میں ہوا کیا کہ چونکہ عمران خان اور فوج کے راستے جدا ہو گئے, اب ان صحافیوں کو ان دونوں میں سے ایک کو چننا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ارشد شریف جو ہے تو کوئی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اور کچھ بریک کرنے والا تھا, اب مزید ارشد شریف نے کیا بریک کر دینا تھا؟ سب کو پتہ ہے اس ملک کے جنرلز بھی مالدار ہیں, نواز شریف بھی مالدار ہے, زرداری صاحب بھی مالدار ہیں, عمران خان صاحب بھی مالدار ہو گئے ہیں, اب تو ہو گئے ہیں خیر. تو اب کیا آپ نے بریک کر دینا تھا؟ نواز شریف سے اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ پورا 4-6-7 مہینے وہ ٹرائل کورٹ آتا رہا خواجہ حارث کے ساتھ, سپریم کورٹ میں ذلیل ہوتا رہا جے آئی ٹی کے سامنے, اچھا جیل وہ چلا گیا. اس کے بیٹے کو اب گونگلو کہہ کے بلاتے ہیں, اس کے گھر کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں روزانہ, جی وہ پی ٹی آئی کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے. تو اب مزید آپ نواز شریف کا کیا بریک کرنا تھا آپ نے؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سب کے سامنے ہے, ایک ارب پتی کے آدمی کو آپ نے چور بنا کے, پکا چور بنا کے ثابت کر دیے. اب مزید ارشد شریف نے کون سی سٹوری بریک کرنی تھی جو اس کو کینیا بھاگنا پڑ گیا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ بات غور سے سنیے گا. ارشد شریف کو جس نے مارا ہے یہ وہی شخص یا اینٹی ہے جس نے عمران خان صاحب کے کان میں یہ ڈالا کہ جی ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے. پھر عمران خان نے ارشد شریف کے کان میں یہ ڈالا. عمران ریاض کو 6-7 دن پہلے کس طرح پتہ چل گیا؟ نیوز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پکی خبر کہ جی ارشد شریف کو یہ مروانے والے ہیں. اچھا یہ خبریں آپ کو کون دے رہا تھا؟ جس نے عمران ریاض کو یہ خبر دی ہے, جس نے عمران خان کو یہ خبر دی ہے کہ جی ارشد شریف کی زندگی خطرے میں, اسی ہی نے ارشد شریف کو مروا دی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ اب ڈھونڈنا ڈی جی آئی ایس آئی کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا اور پورے ادارے کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, کیونکہ آپ کا نام بدنام ہو رہا ہے. اب محیط پیرزادہ وہاں سے عجیب سی شکل بنا کے, بڑا وہ انوسنٹ سا بن کے کہ جی وہ میری جان کو خطرہ تھا تو میرے اوپر کیسز بن رہے تھے. تو جب اوروں پہ کیسز بن رہے ہوتے ہیں آپ تو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے تھے ٹی وی پہ. یہ وہی صحافی ہیں. اچھا جمیل فاروقی کو اب دیکھیں, کہتے ہیں میں گھر میں گھس کے ماروں گا. یار آپ کو تو 1-2 پھینٹے بنتے تھے, آپ کیا مطلب ہے گھر میں گھس کے ماروں گا؟ آپ پچھلے کئی سالوں سے پالش لگائے جا رہے ہیں فوج کو, اب آپ کو اس گھر میں گھس کے ماریں گے؟ اوپر سے آپ کہتے ہیں میں یتیم ہوں, میں اکیلا رہتا ہوں, میں فلانا رہتا ہوں. تو فوج کو غصہ اس بات کا چڑھا, یہ عمران ریاض کو بھی پھینٹا لگایا اور یہ اوروں کو بھی, کہ یار تم لوگ تو وہ لوگ ہو, تم لوگوں نے اپنا کریئر ہمیں پالش لگا کے بنایا, تو اتنی نمک حرامی. اچھا جی اب آ جائیں سیکنڈ اس پہ کہ جی وہ پی ایم ایل این نے مروایا یا اسٹیبلشمنٹ اور اس نے مل کے مروایا. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب مزید کیا رہ گیا ہے, کہ آپ نے اب مزید کیا کرنا تھا. تو اب میں آپ کو اس بات کی دلیل دیتا جاؤں
کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ فوج اسیسینیٹ کرے گی ارشد شریف کو. اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کریئرز ختم کرتی ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے. جو جرنلسٹ ان کو بہت زیادہ تھریٹننگ لگ رہا ہو یا بدتمیز لگ رہا ہو یا واٹ ایور جو بھی لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہا ہے، کریئرز ختم کرتی ہے فوج. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا 2017 یا 16 میں ڈان لیکس، یاد ہے آپ کو؟ ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اللیجڈلی نواز شریف صاحب نے فوج کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہ جو طالبانائزیشن اور یہ ٹیررزم ہے اس کنٹری میں، اس کو ختم کرنے میں تھوڑی ذرا اسپیڈ اپ کریں اس پروسیس کو. میں ذرا سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس بات کو لائک نہیں کیا ہمارے ادارے نے کہ بھائی who the hell is he to tell us کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تیزی نہیں کر رہے یا کوشش نہیں کر رہے، واٹ ایور جو بھی ہے. اس بات کو، اس سٹوری کو بریک کیا سائرل المیڈا نے. سائرل المیڈا ڈان کا کالمنسٹ تھے اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ کالمنسٹس آف پاکستان ان انگلش میں جو لکھتے ہیں. تو ہوا کیا، سائرل المیڈا کا کریئر ختم کر دیا گیا، ڈان سے ان کا نکال دیا گیا. اب بڑے عرصے سے سائرل المیڈا اسے کیا کہتے ہیں کہ آف دا ریڈار. اور انہوں نے کریئر ختم کرنے کی کوشش کی. طلعت حسین صاحب کا عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ طلعت حسین صاحب بینگ اے ویری سینئر اینڈ پروفیشنل جرنلسٹ اینڈ ویری کمپیٹنٹ جرنلسٹ، ان کو ٹی وی میں جابس ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو بھی اینکر نہ لے کوئی. انہوں نے پھر اپنا، یہ ان کی اپنی قابلیت ہے، ہی ڈزنٹ ایون نیڈ ٹی وی، وہ ویسے بڑے اچھے پروفیشنل ہیں، ہی از ویری گڈ لیکچرر ایز ویل، تو ان کے پاس اور ادر سورسز آف انکم بھی ہیں. لیکن مین چیز تو جرنلزم ہے. تو ایک جرنلسٹ کا پرائڈ یہ ہوتا ہے وہ جب ٹی وی پہ آئے اور اچھی اس پہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو طلعت حسین صاحب کا کریئر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے نجم سیٹھی کا پروگرام بند ہو گیا 2018-19 میں. نصرت جاوید صاحب کو کتنا عرصہ ٹی وی پہ نہیں آنے دیا گیا. متی اللہ جان کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں فوج اور عمران خان نے مل کے پچھلے ٹائمز میں کی ہیں. اور میں بھی آج کل بھی کچھ جرنلسٹ پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ ان جرنلسٹ پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے اور ان پہ کیوں ظلم ہو رہا تھا. الٹا اب میں یوں کہوں گا کہ فوج کو قدر آ گئی ہے نجم سیٹھی کی، حامد میر کی، طلعت حسین کی، کہ یار یہ ہم پہ کرٹیسزم کرتے بھی تھے تو کتنے مؤدبانہ، کتنے پڑھے لکھے انداز میں. اور ان کو دیکھو جمیل فاروقی کو گھر میں گھس کے ماروں گا. عمران ریاض کو دیکھو، سوال کا جواب دینا پڑے گا. جواب پہلی دفعہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. یہ جو لینگویج انہوں نے یوز کی ہے نا اپنے کریئر بنانے کے بعد کہ جو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ان لوگوں کا تو سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تو کنکلوڈ کرتے ہیں، فوج نے ارشد شریف کو اسیسینیٹ نہیں کیا، الٹا فوج اس معاملے میں بدنام ہو رہی ہے. اور میں اپنے عسکری اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے لا میکر، ایز اے لا اسٹوڈنٹ، ایز این ایڈوکیٹ، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ایک ریفریش کا بٹن دبائیں اور ایک نئے طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلیں. جو لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، دیر آر ویریس ادر ویز ٹو ڈیل ود دیم. تو تھوڑا سا ذرا اگر آپ ٹھنڈے ہو جائیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب 2 ٹکے کے جرنلسٹ بھی باہر ملک جا کے ایزائلم کلیم کر رہے ہیں. کل کو صدیق جان بھی چلا جائے گا اور وہ کہے گا کہ جی وہ میں نے حامد میر اور نجم سیٹھی کے خلاف باتیں کی تھی اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور لتر مارے، فلاں کیا، ڈمکاں کیا. تو پوری دنیا میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا امیج ایسا جائے گا کہ یہ جرنلسٹ کو کل کرتی ہے یا ایسی کوئی بات ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ کل نہیں کرتی، ظلم ضرور کرتی ہے، کریئرز ختم کرتی ہے، زندہ رہنا مشکل کر دیتی ہے. اور آپ ارشد شریف کی بھی باتیں سنی ہوں تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھی میرے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو ایف آئی آرز عمران ریاض پہ بھی ہوئی ہیں. یہ سب لوگ اپنے لیے ایک ریفیوج ڈھونڈ رہے ہیں اور باہر ملک جا کے یہ اور پیسے کمائیں گے، کیونکہ باہر ملک جا کے تو یہ اور کھل کے بولتے ہیں. ان کو تو ہوتا ہے کہ اب تو نہ ویگو آ سکتی ہے، نہ پھینٹا لگ سکتا ہے. تو پاکستان کی اس سے بدنامی ہوتی ہے. میں انٹیلیجنس ایجنسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ آج سے اگر ریفریش کا بٹن دبا دیں تو کل کو ان 2 ٹکے کے جرنلسٹس کو آپ کو بدنام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. بہت شکریہ.